آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ طلباء یا لوگ بے حد ذہین ہوتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ شدید خواہش کے باوجود بھی وہ اپنی درسی کتابوں یا عربی کی کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یعنی وہ چاہت کے باوجود بھی محنت و مطالعہ نہیں کر پاتے، اور اگر وہ مطالعے کے لیے عربی کی کوئی کتاب اٹھا بھی لے تو عبارت میں کمزوری کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، سر پہ بوجھ آ جاتا ہے اور وہ کتاب کو واپس رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ سارا مسئلہ صرف و نحو کی کمزوری، اجرا و ترکیب کے نہ ہونے اور عربی عبارت کا بروقت مشق نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ دور حدیث تک جاری رہتا ہے۔ یعنی آنے والے درجات ثالثہ رابعہ وغیرہ میں تمام علوم میں بے ثباتی اور کمزوری رہ جاتی ہے۔ اگر ذہین طالب علم ہے تو وہ استاد کی تقریر سے یا اردو شروحات سے اپنا کام چلا لیتا ہے اور امتحان پاس کر لیتا ہے، لیکن جو کمزور طالب علم ہے تو اسے کتاب پر گرفت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، وہ دوسرے تیسرے درجے میں جا کے مدرسہ چھوڑ دیتا ہے۔ ذہین طالب علم اگر دور حدیث پہنچ بھی جائے تو جب اس کے حدیث کی عبارت پڑھنے کی باری ہو تو وہ کتاب کے سامنے شرح رکھ کر اعراب لگا لیتا ہے، لیکن اس سے بھی کام نہیں چلتا، کیونکہ زبان کی مشق ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ کہنا کچھ اور چاہتا ہے اور زبان سے کچھ اور نکلتا ہے۔ اور یہ عبارت کی کمزوری ایسا مسئلہ ہے جو کہ دور حدیث کے بعد بھی انسان کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، کیونکہ دور حدیث کے بعد اگر انسان تخصص کرنا چاہے تو وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، کیونکہ تخصص کے لیے عربی کتب اور عربی فتاوی جات کی طرف مراجعات کرنی پڑتی، اور عبارت میں کمزور بندہ علمی زاویے سے بڑے پیمانے پر دینی اسلام کی خدمت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ علمی زاویے سے بڑے پیمانے پر دینی اسلام کی خدمت کرنا قرآن اور حدیث کی سمجھ پر موقوف ہے، اور قرآن اور حدیث کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ وہ دیگر علوم دینیہ اور عربیت میں مہارت کے بغیر ناممکن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی عربی عبارت کمزور ہے یا کسی کی صرف و نحو اور اجرا وغیرہ کمزور ہے تو وہ عبارت پر گرفت کیسے حاصل کرے، عبارت کو حل کرنا اور عبارت میں اس کی زبان کیسے روان ہو، عبارت میں مہارت کیسے حاصل ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ایسی 4 باتیں